الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام ماس کمیٹی کے ذمہ دار حضرات اور اسی طرح آواز کمیٹی کے تدبیر شہر کے ذمہ دار عبدالستار بھائی اور پھر اس اسکول کی معلمات اور طالبات، وقت کی قلت کی وجہ سے ہم لوگ شروع پروگرام میں پہنچ نہیں سکے۔ کرنول ڈسٹرکٹ سے تقریباً 8 علماء اکرام ہمارے پاس آئے ہوئے تھے، ان کی خدمت کر پہنچنے میں تاخیر ہو گئی، مگر یہ بہترین ماحول دیکھ کر دل بڑا خوش ہو رہا ہے۔ اتنا اچھا منظر بنانے میں اس اسکول کی معلمات کو اور ان طالبات کو، ذمہ داروں کو ایک اچھا خاصا وقت لگا ہے، اچھی خاصی محنت لگی۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، دن دگنی رات چگنی اس اسکول کو ترقی عطا فرمائے۔ وقت کا بھی تقاضا ہے، مختصر وقت میں انشاءاللہ 2-3 باتیں جو ضروری ہی حالات کے اعتبار سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ ہندوستان میں جب بھی حالات بدلتے ہیں تو ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہندوستان کی خاصیت ہے کہ یہاں کے اہل سنت والجماعت کے علماء اکرام ہمیشہ سے کھڑے ہوتے رہے۔ ابھی میں گیٹ میں داخل ہوا تو میرے استاد محترم حافظ نصیر احمد صاحب دامت برکاتہم ان باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جس وقت جنگ آزادی کی لڑائی ہوئی، 1850 پر 60 کی جو لڑائی ہوئی ہے، وہ ہندوستان کی تاریخ میں سنہرا عنوان رکھتا ہے۔ اس کو اگرچہ کہ لوگ ترگو باٹو کا عنوان دیتے ہیں، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ عین ہندوستان کی آزادی کی لڑائی ہے۔ اس لڑائی میں اگرچہ کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی، مسلمان ہار گئے، اس کی کئی وجوہات تھی، مگر اس کے بعد جیسا کہ استاد محترم نے کہا، تقریباً دلی اس کے اطراف میں 5000 مدرسے مسمار کر دیے، شہید کر دیے، ختم ہو گئے، مسجدوں پر تالا پڑ گیا، اور انگریزوں کی حکومت تھی تو مسلمانوں کی جائیداد پر گورنمنٹ قبضہ کر رہی تھی، اور بہت سارے مسلمانوں کے گھر ایسے ہو گئے کہ عورتیں بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے۔ انگریز سیدھا سامنے آ کر مکمل طور پر ہندوستان پر قبضہ نہیں کر سکا، تو پھر وہ تعلیم کے راستے سے آنا شروع کر دیا۔ اس کا طریقہ یہ اپنایا گیا کہ جگہ جگہ انگریزی اسکول شروع کر دیے، ماں باپ کے گھر جا کر یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ تمہارا شوہر نہیں ہے، ان بچوں کا باپ نہیں ہے، اب یہ بچے کھائیں گے کہاں سے، پہنیں گے کہاں سے، آپ ایسا کرو، یہ ہماری انگریزی اسکول ہے، آپ اس میں داخلہ کرا، تمہارے بچوں کو ہم اچھا کھلائیں گے، اچھا پہنائیں گے اور اچھا پڑھائیں گے۔ اور پھر چونکہ عورتیں بیوہ ہو گئی، مال ان کا ختم ہو گیا، گھروں میں فاقے چل گئی، بچوں کا مستقبل خراب ہوتا ہوا ان کو نظر آیا، تو بیوہ مائیں اپنے بچوں کو انگریزی اسکول میں چھوڑنا شروع کریں۔
اس کی موٹی مثال شاہ رخ خان کو آپ جانتے ہوں، نہیں جانتے آپ؟ شاہ رخ خان جو فلم اسٹار ہے، ہر ایک بچہ اس کا نام جانتا ہے۔ اس کے باپ نواز خان، یہ آزادی کے 2 لڑائیوں میں شریک ہوئے، آخر ہندوستان کی آزادی میں اپنی جان کو ختم کی۔ شہید کا بیٹا ہے شاہ رخ خان، انگریزی اسکول میں چلا گیا، وہاں چھوٹے چھوٹے ڈرامے کرنے لگا، اس پر محنت کیا، آگے بڑھا، اور پھر وہ فلموں میں آیا۔ اب وہاں اللہ اس کی حفاظت کرے، اس کے ایمان کی حفاظت کرے، مرنے سے پہلے اسے اللہ توبہ کی توفیق دے۔ علماء کو اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانا تھا۔ جب یہ ماحول ہندوستان کے علماء جب دیکھے تو ایک مستقل مشورہ ہوا، اب ہمارے ہندوستان کے بچوں کا ایمان خطرے میں پڑ گیا، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ جو لوگ ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنا جان قربان کر دیے، شہید ہو گئے، ان کی اولاد اب دشمنوں کے ہاتھوں میں مسلمانوں کے خلاف تلوار اور تیر بن کر باہر آ گئے۔ مستقل مشورے کے بعد 1860 پر 7 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ہے، اور پھر گھر گھر پہنچے، جا کر گھر کی عورتوں کو سمجھایا، تمہارا بچہ ہمارے حوالے کرو، ہم اس بچے کو کھلائیں گے، پلائیں گے، اس کو اچھا پڑھائیں گے۔ کچھ سالوں کی محنت سے جتنے مسجدوں میں تالا پڑا تھا وہ تالا کھل گیا۔ تالا پڑنے کی وجہ کیا تھی؟ محلوں میں جا کر گھر والوں کے پاس پہنچ کر کہتے، تمہارے محلے کے مسجد کو تالا کیوں پڑا ہے؟ وہ عورتیں کہتی کہ ہمارے محلے میں جتنے پڑھے لکھے لوگ تھے سب 1850 پر 7 کی لڑائی میں جا کر شہید ہو گئے، اب ہمارے محلے میں کوئی نوجوان ایسا نہیں ہے وہ اذان پڑھ سکے، نماز پڑھا سکے۔ علماء کی اس محنت سے چھوٹی سی مدت میں پھر مسجدیں کھلنے لگی، اذان ہونے لگی، جماعت کے ساتھ نماز شروع ہوئی، ان مسجدوں میں مکتب شروع ہوا۔ تو جب بھی کوئی دشمنوں کی طرف سے اسلام پر حملہ ہوتا تو علماء کھڑے ہوتے ہیں، اس کی نزاکت کو سمجھتے ہیں، اور پھر اخلاص کے ساتھ کسی دنیاوی مفاد کے بغیر اس کا مقابلہ کرتے ہیں، اور اس کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ان کو قائم کرتے ہیں۔ اس وقت نظریاتی جنگ چلتی ہے۔ اپنا کو شہر کے علماء اور سمجھدار ذمہ داروں سے مشورے کے ساتھ ہم اپنا ہر کام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اسکول میں پڑھانے والی معلمات اور طالبات کو اللہ ان کے محنتوں کو قبول فرمائے، ان کے علم میں ترقی عطا فرمائے، ان کے ذمہ داروں کو بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس اسکول دن دگنی رات چگنی اللہ ترقی عطا فرمائے، بہت جلد اسکول 10ویں کلاس تک اللہ پہنچائے۔ اسی طرح یہاں شہر کے بہت بڑی کمیٹی جو ماس کمیٹی ہے، اس کے 2 اہم ذمہ دار یہاں بیٹھے ہیں، ایک اللہ بخش بھائی بھی ہیں اور دوسرے مولا علی بھائی بھی۔ ماشاءاللہ یہ تو دینی جماعت کے ذمہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی ان دونوں کو ایک اچھا نام ہے۔ ویسے بھی یہ خود غرض پیسوں کے لالچ لوگ نہیں، میرا گمان جہاں تک ہے یہ خدمت کے جذبے سے سیاست میں، تو میں ان سے آپ تمام کی موجودگی میں، اس سے پہلے بھی میں ان سے ایک درخواست کیا تھا، اب بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ یہاں مسلمان مینجمنٹ کے تحت 10ویں کلاس تک بھی اور کالج بھی بدکیل میں لانے کی کوشش کرے، اور میں اس کی امید بھی کرتا ہوں، اور اس کی آسانی کے لیے انشاءاللہ دعا بھی کریں گے انشاءاللہ۔